السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کے عنوان سے آج ہم کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، میں کیا کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خانہ میں نام لکھوا لے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں، اگر تم مجھ سے پوچھو کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف کیا ہیں تو میں کہوں گا مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر سن لو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شخصیت کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے، جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم ہوگا، وہ شخص میں ہوں گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد روب سے کی ہے، یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر پہلے ہی روب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہی مصلی بچھا کر پڑھ لے، پوری کائنات اس کے لیے مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے اللہ نے مسجد بنا دیا ہوا ہے۔ اور تیسری شان یہ عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اور میرے سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور چوتھی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شفاعت کا حق اسی لیے لیا تاکہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ اور 5ویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی،
باقی جتنے بھی نبی آئے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، کوئی شہر مدین کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا، لیکن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے عام طور پر اور اسود و احمر کے لیے مجھے قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے لیے مبعوث کیا ہے۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمومیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وسعت، تو کہا یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ حضرت شیخ مہندی الفارسی فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں۔ نبیوں نے آرزو کی کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوتے، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سوئے ہوئے مقدر جگا دیے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ جنہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ملا وہ نبی ہو کر فخر کریں، تو پھر میں اور آپ کیوں نہ فخر کریں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین بجا سید النبی المرسلین، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔